اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ بہت سے معاملات جب نواسب سے مس ہینڈل ہو جاتے ہیں تو اکثر ان کی عادت ہے کہ وہ خلفاء کے لحاظ سے اور دیگر دشمنان اہل بیت کے لحاظ سے ایک ہی پوائنٹ کو لا کر سامنے ویلڈ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات خود افراد اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے بھی صادر ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہی حضرات میں سے ایک ہے مرزا انجینئر صاحب، جنہوں نے یہ جسارت کی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لے چلتے ہیں مرزا انجینئر کی ویڈیوز کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی قوی دلائل کے ساتھ ہم حضرت کی تردید کریں گے۔ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے؟ اور یہ حدیث تو آدھی ہے، یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں۔ حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ 4 اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، جس میں وہ مولا علی صلوات اللہ علیہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دختر ابی جہل سے نکاح کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر منع کیا اور وہ منع ہو گئے، یعنی کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے انہوں نے یہ پوائنٹ دیا کہ وہ معاذ اللہ مولا علی صلوات اللہ علیہ سے بھی ناراض تھیں، اور جو اکثر شیعہ پوائنٹ پیش کرتے ہیں کہ بخاری کی روایت کے مطابق کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض تھیں، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری ہی میں حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا صلوات اللہ علیہ، گویا مجھے ناراض کیا۔ تو اسی لحاظ سے مرزا انجینئر صاحب نے یہ نکاح دختر ابی جہل کی پیشکش کے لحاظ سے وہ جو جعلی ایک واقعہ ہے جو مولا علی کے دشمنوں نے اور بدبختوں نے وضع کیا تھا، اس کو سامنے پیش کر کے نعوذ باللہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بی بی مولا علی سے بھی ناراض ہوئی تھی، تو وہاں پر شیعہ وہ اصول فٹ کیوں نہیں کرتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، ہم پہلے اس واقعے کی تردید آپ کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلے تو ایک اور بات کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں کہ مرزا انجینئر صاحب نے ایک اور عبارت پیش کی تھی امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے ریلیٹڈ، کہ سرکار جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی اصول شریف کافی، یہ میرے پاس مطبوعہ بیروت موجود ہے، اس میں روایت ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ اس میں صفحہ نمبر 25 پر وہ روایت ہے، اور جب آپ اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس میں ابی البختری نامی راوی موجود ہے جس نے یہ روایت امام صادق سے کی ہے، ان ابی البختری۔ تو اس کے بارے میں سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ میرے پاس مطبوعہ بیروت موجود ہے رجال النجاشی، اور اس میں صفحہ نمبر 412 پر ترجمہ نمبر 1155 میں وہب بن وہب ابو البختری کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بارے میں واضح عبارت موجود ہے، وَكَانَ كَذَّابًا، یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ ایضاً سامعین گرامی قادر، یہ حافظ ذہبی کی کتاب جلد نمبر 8 میرے پاس موجود ہے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی، اور اس میں صفحہ نمبر 214 میں جلد نمبر 8 میں ترجمہ 120 میں ابو البختری کا ذکر موجود ہے، وہب بن وہب، یہ بالکل وہی ہے، اور اس کے بارے میں واضح عبارت موجود ہے، انہ متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث تھا، متروک الحدیث، جس کی حدیث ترک کر دی جائے۔ سامعین گرامی قادر، تو یہ راوی نہ صرف شیعوں کے ہاں بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی بالکل ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں۔ الحمدللہ شیعہ سنی متفقہ طور پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ عبارت رکھی کہ اس راوی پر سخت جرح موجود ہے اور اس کی کوئی توثیق نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نکاح مولا علی کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے امام عبد الرؤف المناوی، ان کی یہ المتوفی 1031 ہجری، ان کی کتاب یہ مناقب الزہرا ما تشریح میرے پاس موجود ہے، اور اس میں
صفحہ نمبر 236 میں اس نکاح والی روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق موجود ہے کہ یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ بغض رکھنے والے بعض لوگوں نے پھیلا دیا تھا کہ وہ نکاح کا عزم مصمم رکھتے ہیں. یہ مولا علی کی طرف سے نہیں آیا تھا، یہ مولا علی سے بغض رکھنے والے لعینوں نے اس بات کو وضع کیا تھا. یہ ایک من گھڑت جعلی پروپیگنڈا ہے میرے آقا حیدر کرار کے خلاف. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جلد نمبر 5 موجود ہے ایک کتاب کی. پہلے ذرا مرزا انجینئر صاحب کی ایک فوٹو دیکھیں. نواب وحید الزمان کو یہ حسینی باقاعدہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. تو سامعین گرامی قدر، اسی وحید الزمان کی یہ تحسیر الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی اس واقعہ کے لحاظ سے مولا علی کے اوپر جو فٹ کیا گیا ہے یہ جہالت کا پلندہ، صفحہ نمبر 176 میں اس کی شرح میں بالکل انہوں نے واضح لکھا. یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب حضرت علی کے دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لگا دیا کہ علی کا ارادہ پکا ہو گیا اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں. اس خطبے کے بعد حضرت علی نے فوراً وہ پیغام ترک کر دیا. کس نے پھیلایا؟ مولا علی صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں نے، دشمنان حیدر کرار نے یہ بکواس پھیلائی تھی. اور سامعین گرامی قدر، اسی طرح اس واقعے کے بارے میں اب شیعوں کے ہاں بھی یہ موجود ہے تو شیعہ تحکیم بھی آپ کو دکھا دیں. یہ جلاء العیون تاریخ چہار یہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب بحار الانوار سرکار مجلسی نے جب اس روایت کو ذکر کیا تو صفحہ نمبر اس میں اگر ہم چلتے ہیں 261 پر، یہاں پہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب اس روایت کو ذکر کیا تو وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یکی از اشکیا، یکی از اشکیا. یہ اشکیا شقی کی جمع ہے. شقی مانے بدبخت، بدنصیب، بے حس انسان، لانتی قسم کا بندہ. سامعین گرامی قدر، وہ مرزا انجینئر صاحب کو اگر تسلی نہ ہو تو وہ جا کے اپنے کسی پسند کے مولوی سے ترجمہ کروا لیں کہ شقی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ منگول جیلمی صاحب آپ کو تو فارسی آتی نہیں ہے تو آپ کو کہنا ہے کہ ترجمہ آپ خود کریں تو یہ تو بھینس کے آگے بین بجانے والا حساب ہے. تو مولا علی کے لحاظ سے اور میرے مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جو باتیں آپ نے کی ان کی ردی برابر بھی حیثیت نہیں ہے علمی لحاظ سے. اللہ جانے آپ کس منہ سے نعرے مارتے پھرتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں جی، آپ صرف ہیں عہد نو کی خرابی وچ ہی اردو وچ پنجابی. یہ بات تو بالکل پکی ہے. دیٹس آل سامعین گرامی قدر، ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشست میں. امام زمانہ کی امان میں رہیں.